کہ جب امام علی مقام میدان کربلا میں تھے تو 56 سال کی عمر تھی آپ کی، مگر ایک بھی بال داڑھی کا اور سر کا سفید نہ تھا۔ لیکن جب امام علی مقام اپنے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے خیمے میں اٹھا کر لائے تو اس وقت روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ مولا حسین پر غموں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ ایک بھی بال پھر سیاہ نہ تھا، سارے سفید ہو چکے تھے۔ شہزادہ گلگوں قبا یعنی حضرت ہم شبیہ پیمبر حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شبیہ پیمبر تھے، آپ کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا تھا، آپ کے چہرے میں مصطفیٰ کا نور چھلکتا تھا۔ اور کون تھے حضرت علی اکبر؟ مولا حسین کے صاحبزادے تھے۔ 18 سال کی عمر تھی میدان کربلا میں جب غازی عباس شہید ہو گئے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے میدان کربلا میں جانے کی، سب تو شہید ہو چکے ہیں، چچا عباس شہید ہو چکے ہیں اور بھی دیگر حر شہید ہو چکے ہیں، مولا علی کے تمام بیٹے شہید ہو چکے ہیں، میرے بھائی قاسم شہید ہو چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام علی مقام نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم تو میرے لخت جگر ہو، تم میرے نور نظر ہو، میں تمہیں کٹنے اور مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان اگر میدان محشر میں نانا جان نے پوچھ لیا کہ جب سب شہید ہو رہے تھے تو تم کہاں تھے، اس وقت میں نانا جان کو کیا جواب دوں؟ مجھے اجازت دیجیے، مجھے میدان کربلا میں جانے دیجیے، اب جینے کی کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے، اور ویسے بھی آپ کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں، آپ کے بغیر جی کر ہم کیا کریں گے، اپنے بھائیوں کے بغیر جی کر ہم کیا کریں گے، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے کو ہم شبیہ پیمبر کو میدان کربلا میں بھیج رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ رہے ہیں، پٹا باندھ رہے ہیں، امام علی اکبر کو زرہ پہنا رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام گھوڑے پر بٹھالا، سرما لگایا، میدان جنگ کی جو دیگر تیاریاں ہوتی تھی اپنے ہاتھ سے امام علی مقام نے خود کی، اور گھوڑے پر بٹھال کر امام علی حضرت علی اکبر کو روانہ کیا۔ جون ایلیا نے جب یہ پڑھا تو جون ایلیا کہتے ہیں کہ فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، ہوا تھا جون جن سے قائم پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں۔ یہ جون ایلیا نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، یعنی مصطفیٰ کے دین پر فدا ہونے کے لیے علی اکبر سج رہے ہیں، اور سجانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، خود کا باپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے حضرت علی اکبر کو روانہ کیا، آپ یزیدی لشکر میں گئے، آپ نے جو اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، 2 مصرے پڑھے عربی میں، کہتے ہیں او یزیدیوں انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نحن اہل البیت اولا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ سنو، میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، اور پوری روئے زمین پر ہم سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب کوئی نہیں۔ اور بھی دیگر باتیں حضرت علی اکبر نے کی۔ میدان کربلا علی اکبر کے خطبے سے کانپ گیا ہوگا، مگر شقی القلب پتھر دلوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے یہ خطبہ پڑھا اور کہا کہ تمہارے درمیان جتنے بہادر ہیں سب کو بھیجو، میں سب سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ 18 سالہ نوجوان علی اکبر کے آگے کوئی لڑ سکے۔ حضرت علی اکبر خود یزیدیوں کے سب میں داخل ہوئے اور ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب لڑ لڑ کر تھک گئے، بھوک تھی، پیاس کی شدت ہوئی، دوبارہ خیمے میں آئے، کہنے لگے ابا جان پیاس لگی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ اب پانی نہیں مل سکتا ہے، پانی کہاں سے ملے گا، اب بس انتظار کرو، نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے گا، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ میری انگوٹھی ہے، انگوٹھی اس کو منہ میں دبا لو۔ پتہ نہیں اس انگوٹھی میں ایسا کیا راز تھا، باپ جانے بیٹا جانے، نہ تو تاریخ میں ہمیں بتایا گیا کہ اس انگوٹھی میں کیا تھا۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو انگوٹھی دی اور انگوٹھی آپ نے منہ میں دبائی، پھر آپ میدان کارزار کی طرف پہنچے اور ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس وقت عمر ابن سعد کہنے لگا
کہ تم اپنی فوج سے یعنی یزیدیوں سے، وہ خود کہنے لگا کہ تم کتنے بزدل ہو، 18 سالہ نوجوان سے نہیں لڑ رہے ہو۔ اس نے طارق بن شیس کو حکم دیا کہ جاؤ علی اکبر کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا، حضرت علی اکبر تو علی اکبر حسین کا بیٹا، شہید کربلا، سلطان کربلا کا بیٹا، پیکرے صبر و رضا کا بیٹا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و بہادری کی وہ جوہر دکھائے کہ ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ آخر میں جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ علی اکبر کو شہید کرنا عام بات نہیں ہے، یہ تو شہید ہی نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو یزیدی فوجوں کو مار رہے ہیں، یہ تو ہماری فوج کو قتل کر رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ان کو گھیرو۔ پھر کیا تھا؟ پھر وہی مسئلہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا۔ جب گھیرا گیا تو آپ پر نیزے چلائے گئے، تلواریں چلائی گئیں، جس میں نازنی زخمی ہوا، نازک جسم زخمی ہوا، اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ زمین پر آنے کے بعد آپ نے پکارا، یا ابتاہ ادرکنی، اے میرے ابا جان میری خیر گیری فرمائیے، آپ کا علی اکبر یہاں میدان کربلا میں یہاں یزیدیوں کے بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام علی مقام کو جب خبر لگی تو امام علی مقام تشریف لائے اور حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں لیا، اور حضرت علی اکبر نے ویسے ہی آپ شہید ہوئے جیسے مولا غازی عباس اور حضرت قاسم کی شہادت ہوئی تھی۔ مولا حسین کی گود میں آپ کی آنکھیں بند ہوئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ 18 سالہ نوجوان امام علی مقام کا بیٹا۔ یاد رکھیں یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب امام علی مقام میدان کربلا میں تھے تو 56 سال کی عمر تھی آپ کی، مگر ایک بھی بال داڑھی کا اور سر کا سفید نہ تھا۔ لیکن جب امام علی مقام اپنے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے خیمے میں اٹھا کر لائے تو اس وقت روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ مولا حسین پر غموں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ ایک بھی بال پھر سیاہ نہ تھا، سارے سفید ہو چکے تھے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اسی لیے امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی بھی کوئی غم آئے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ امام علی مقام پر جتنے غم پڑے ہیں، اگر اتنے غم ہمالیہ پہاڑ پر پڑتے تو وہ چکنا چور ہو کر سرما بن جاتا، مگر حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، اتنے غموں کے باوجود بھی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔